جو میں نے آج یہاں دیکھا ہے نہ صرف بہت اچھا طریقہ سے مینٹین کیا جا رہا ہے مگر بتایا گیا ہے کہ اس فیسلٹی سے ریونیو بھی پیدا ہو رہا ہے ہمارا KMC کے لیے، کراچی میٹروپولیٹن کوآپریشن کے لیے، جو کہ اس کا بھی اپنا آپ کو پتہ ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کوشش ہے کہ کراچی میں جو پبلک سپیسز ہیں، عوام کے لیے جو جگہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہم پرووائڈ کریں۔ ایک کھیل کے میدانوں کی صورت میں، دوسرا جو پیپلز اسکوائر کا کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور پھر اس قسم کی جو پارکس ہے، جو سفاری پارکس ہے، اس قسم کی صورت میں ہم وہ اوپن سپیسز دیں، وہ پبلک سپیسز دیں جو یہاں کے رہنے والے کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہر سٹی کو اگر آپ نے اس کو ایک لیویبل سٹی بنانا ہے تو ایک بیسک کمپوننٹ پبلک سپیسز ہوتے ہیں جس میں عام لوگ آ سکتے ہیں، عوام آ سکتے ہیں، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ارد گرد پھر ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتے ہیں، دکان چلانے والے ان کو بھی ایک سہولت مل جاتا ہے۔ تو اوور آل میں اس پروجیکٹ سے بھی مطمئن ہوں، اور جو میئر صاحب کا آگے جا کے جو پلانز ہے اس شہر کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اس شہر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں بھی جتوایا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو اس شہر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور جب صوبائی حکومت اور KMC مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس شہر کے عوام کو ہوگا۔ آپ کا شکریہ۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فائدے کی بات کی، سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جو ہے مزدور کرنے والا مزدوری کرے، حلوہ کھاتا ہے مولانا۔ تو آپ نے یہاں سے لانگ مارچ بھی کیا، آپ نے عدم اعتماد بھی لائے، 1.25 سال نون لیگ کو برداشت بھی کیا، مگر جب بھی انتخابات آتے ہیں تو پنجاب میں ایک کنگ پارٹی آپ کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کا راستہ روکا جائے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ یہی تو نہیں ہے؟ آپ کا سوال کا تو بہت شکریہ۔ ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہم نے بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں۔ وقت کا ضرورت تھا، ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ وقت کی ضرورت تھا۔ اور وقت کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک تو ملک بھر میں جو معاشی بحران، خارجہ سطح پہ بحران اور سیاسی جمہوری بحران تھا، اس میں ہم بہتری لانا چاہ رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کچھ ایشوز تھے جو ہم ریزالو کروانا چاہ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے۔ ہم میاں صاحب کا جو 2/3 اکثریت دلوایا گیا 2013 کے بعد، تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے۔ خان صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے، وسائل کے لحاظ سے ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہمارا NICVD اور NICH کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس چیز کا ضرور فائدہ لیا کہ چاہے وہ ہمارا NICVD کا ہاسپٹلز ہو، وہ واپس ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، چاہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کی بات ہو، اس سلسلے میں اس کا فائدہ ہوا کہ ہم وفاق کے حصے تھے۔ ویسے اس سے پہلے بھی 2020 میں بھی سیلاب آئے تھے، اس وقت تو وفاق کی طرف سے ہمیں بالکل ہی کچھ نہیں ملا۔ دوسرا جو سیلاب آئے تھے، لوگ اس بات پہ تبصرہ تو کر سکتے تھے کہ کس حد تک اور کیا مزید کرنا چاہیے تھا، مگر کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فائدہ ہوا کہ ہم نہ صرف وفاق میں تھے، مگر میں اس وقت وزیر خارجہ تھا، تو اپنا عہدہ کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر کے پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایکٹیو ہو سکتا تھا۔ تو جہاں تک نیشنل لیول کی بات ہے، وہاں وہ ایشوز میں نے آپ کو بتائیں، جو لوکل ایشوز ہم نے ایڈریس کرنا چاہا وہ بھی آپ نے بتائیں۔ جہاں تک کنگز پارٹی کی بات ہے، وہ نہ صرف پنجاب میں، ویسے ملک بھر میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں
سامنے آتے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جو اب اگلے سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے 2008 میں کنگ پارٹی کا کیا۔ ایک طرف تو ایم کیو ایم اور نون لیگ کی صورت میں یہاں کراچی میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جے یو ہے جو آپ کی اتحادی رہی ہے ماضی میں، وہ لاڑکانہ میں اور کراچی سے باہر آپ کا مقابلہ کرنے آ گئی ہے، کیا کہیں گے؟ آ کے مقابلہ کرے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا۔ جہاں تک مولانا فیض الرحمان کی بات ہے، مولانا فیض الرحمان صاحب کی سیاست ملک بھر میں ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پختونخوا میں بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان سے انگیج کرتے رہیں گے، اور الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے بھی کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا، آیا یہ جو آپ کی مسلم لیگ نون کی جے یو آئی کے درمیان جو اور آپ کا مطلب الیکشن کے حوالے سے بڑی گرما گرمی چل رہی ہے، اگر آپ کے خلاف راشد محمود سومرو نہ کھڑا ہو، میاں نواز شریف کے خلاف کوئی اور آپ کا کینڈیڈیٹ نہ ہو، اور اسی طرح فضل الرحمان کے سامنے فیصل کنڈی صاحب نہ ہو، تو کیا تصفیہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک اتحاد کی طرح پی ڈی ایم کی طرح آپ چل سکتے ہیں، آگے نہیں چل سکتے؟ ویسے تو جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور الائنس کی بات ہے۔ اس وقت آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا جو ذہن ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیر پہ لڑے، ہر کانسٹیٹیوئنسی سے لڑے، مقابلہ کرے، ہم جیت سکتے ہیں۔ الیکشن میں ابھی کچھ روز باقی ہے، 1.5 مہینہ باقی ہے، تو آپ نے جب عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آج کے بعد غیر سیاسی ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں وہ غیر سیاسی ہیں؟ میرا خیال میں یہ تو ایک سفر ہے جو ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور آگے انشاءاللہ تعالی ہمارا منزل یہی ہے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، بہت محنت کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تعالی آخر ہم اس یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اچھا چیئرمین صاحب یہ بتا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آپ کنگز جب پارٹی کا وزیر ذکر کیا ہے، تو کیا یہ استحکام پارٹی پنجاب میں یا خٹک صاحب کی پارٹی کے پی کے میں پیپلز پارٹی کے لیے کنگز پارٹی ثابت ہونے کی کوشش تو نہیں ہوگی؟ دیکھو، اس قسم کی جماعتیں کو بنانے کا میرا خیال میں ایک غلط تاثر جاتا ہے۔ ایک تو کنگز پارٹی کا تاثر تو اپنی جگہ، جو اس سے پہلے نیوٹرلٹی کا سوال مجھ سے پوچھا گیا، اس کے بارے میں جب اس قسم کے پارٹیز کو پیدا کیا جاتا ہے تو غلط ایک میسج جاتا ہے، غلط ایک تاثر جاتا ہے عوام میں، سیاسی حلقوں میں، پوری دنیا میں۔ مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے عوام میں جو سیاسی شعور ہے وہ اس حد تک اب بھر گیا ہے کہ ہر الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں اپنے جماعتوں سے، ان کو الیکشن میں اس کا قیمت ادا کرنا پڑتا ہے، اور اب جو لوگ اپنے جماعتوں سے بے وفائی کیے ہیں، اب جب وہ الیکشنز میں جائیں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے عوام جب وہ اپنے نمائندے کو منتخب کر رہے ہیں نا، تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ وفادار ہو، وہ غیرت مند ہو، وہ اپنے جماعتوں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو۔ تبھی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے جماعت کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں تو پھر وہ اپنے عوام کے ساتھ بھی مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو۔ اگر مشکل وقت میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں تھے تو یہی وجہ ہے کہ الیکشنز میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قومی مفاد میں حکومت بنانے کا ذکر کیا کہ قومی مفاد میں حکومت بنائی گئی تھی، اختر مینگل صاحب اس قومی مفاد کو کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حکومت بنوائی تھی، کیا واقعتاً یہ بنوائی تھی، اور کیوں قومی مفاد میں اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھو، اب میں اس چیز پہ میں نے یہ مینگل صاحب کا کامنٹ نہیں دیکھا، میں اس چیز پہ زیادہ صرف اتنا ہی کہوں گا
کہ جو اس وقت جنرل باجوہ صاحب خود اور ایک پیغام آیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے، وہ اسی نیوٹرل صورتحال میں ہم کامیاب ہوئے. اور جہاں تک جنرل باجوہ صاحب کی بات ہے، ہمارا عدم اعتماد کا 1-2 دن پہلے، اب یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں تو بلایا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنے عدم اعتماد واپس لیں اور ہم الیکشنز کرواتے ہیں خان صاحب کے لیے. تو اگر ہمیں مدد کر رہے ہوتے تو اس قسم کا ریکویسٹ میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے دور میں جعلی اکاؤنٹ کیس کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی آئی کا دور سے پہلے جو بھی تھا، لیکن بنایا گیا کیسز. اس میں تمام تر چیزیں یقیناً سیاسی لوگوں کا ہاتھ نہیں ہوگا، کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا، لیکن آپ لوگوں کی جانب سے جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ، جنرل فیض پر الزامات عائد کیے گئے، آپ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف سے مطمئن تھے؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ مطمئن. ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے، ہم عوامی سیاست کرتے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب بات ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی ادارے کی طرف اشارہ کروں نام لے کے اور اپنا پاپولیرٹی اس بات پہ بھرانے کی کوشش کروں. چاہے ہم اپوزیشن میں تھے یا ہم گورنمنٹ میں، ہم ایک سیاسی لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا سپیس آہستہ آہستہ گین کر سکتے ہیں سیاسی اداروں کے لیے، سویلین اداروں کے لیے، مگر جس طریقے سے یہ ایک روایت ڈالا گیا چند پنجاب سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے کہ وہ اپنا پسندیدہ آفیسر کے بارے میں زندہ باد یا مردہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے. میرا خیال میں یہ ایک بری روایت شروع کیا گیا پاکستان کی سیاست میں جو بڑھتا رہا اور اب رکنا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کو الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں. انشاءاللہ آج کو ہم الیکشن کروائیں گے. جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کو موقع دیا جائے گا؟ ان کو لڑنے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے آپ؟ جمہوریت تو کا نام ہی یہی ہے کہ سب کے پاس یہ حق ہے کہ عوام کے سامنے آئیں اور عوام سے یہ ریکویسٹ کرے کہ ان پہ اعتماد کرے، ان کو ووٹ دے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، وہ تو کل تک جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، نہ آئین میں یقین رکھتے تھے. تو اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ آئین بھی کوئی چیز ہے اور جمہوریت بھی کوئی چیز ہے. میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کی سیاسی سفر میں ان کے لیے ایک ٹیچبل مومنٹ ہے اور بہت کچھ سیکھنے میں ان کو اب ملے گا. چیئرمین صاحب یہ فرما دیجیے کہ آپ جب وزیر خارجہ تھے تو آپ نے افغانستان کا بھی دورہ نہیں کیا، اور اب جو نگرانوں نے جو ہارڈ پالیسی اپنائی ہے، تو کیا وہ آپ کے ہی کوئی وہ مطلب اس کو اپنایا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران یہ جو کی ہے پالیسی بڑی درست ہے؟ دوسرا یہ سر، پی ڈی ایم جب تھی تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ یہی تھی جو آج ہے، اس میں اور اس وقت میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے، جب پی ڈی ایم حکومت تھی ہمارے اعتراضات تھے، ہمارا شکایتیں تھے، لیکن ہم انگیج رکھتے تھے. افغانستان تو میرا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے ربانی کھر صاحبہ، وہ خود پہنچی تھی یہاں پاکستان میں. ہم نے اسلام آباد میں نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈائلاگ رکھا، مگر ایک ٹرائی پارٹائی ڈائلاگ بھی رکھا جہاں ہم چین کا وزیر خارجہ اور افغان کا وزیر خارجہ بھی ہم ساتھ تھے، تاکہ ہم اس قسم کے مسائل کو ساتھ مل بیٹھ کے اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے شکایتیں رکھ سکتے تھے. میرے خیال میں مزید انگیجمنٹ کا تو ضرورت ہے. جہاں تک آج کی پالیسی ہے، مجھے اس میں وہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہا. ہمیں میرا خیال میں افغانستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو سختی ہمیں طریق طالبان پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیے، سختی ہمیں دہشت گردوں کے ساتھ کرنا چاہیے. جو یہ اب جو حملے کر رہے ہیں ہمارے ادارے پہ، ہمارے پولیس انسٹیٹیوشنز پہ، ان کے پیچھے جانا چاہیے، اور عوام میں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے، ایک ہمیں درار پیدا کرنا چاہیے. اور اگر ہر جگہ سختی ہوگا
تو شاید اس ٹارگٹ پہ آپ مشکل سے آپ اس ٹارگٹ پہ عمل درآمد کر سکیں گے. یہ بتا دیجیے گا چیئرمین صاحب، نون لیگ نے سندھ میں ایک بیوروکریٹ کو سندھ کا صدر بنایا جس نے ماضی میں پیپلز پارٹی پر آپ کے والد صاحب پر مقدمہ درج کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو مقدمہ درج اس وقت کیے گئے وہ جنہیں آج عہدہ دیا گیا، یہ سارا کیا چکر؟ میرا خیال میں اس سے یہ تو پیغام جا رہا ہے اس فیصلہ سے کہ تب بھی وہ ساتھ تھے اور آج بھی وہ ساتھ تھے. تو شاید پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھیجا تو ضرور خان صاحب کے دور میں جیل بھیجا گیا، لیکن کیس بنانے والا تو آج نون لیگ کا صدر ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ لاڈلے پیدا کرنے کا جو عمل تھا وہ اب ختم ہو افغانیوں گیا کے حوالے سے جو اس وقت پالیسی جاری ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے افغانیوں سمیت غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو واپس جو بے دخل کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا کیا؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی قانون کا عمل درآمد کا مخالفت نہیں کر رہی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس پہ بڑا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے کا سبق سکھایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو واپس جانا ہے افغانستان تو اس کو عزت کے ساتھ ہمیں بھیجنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے ہمارا ایک سنگین ایشو ہے، ایک سیریس ایشو ہے جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کی سوال ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کی گروپس کا سوال ہے. اور میں چاہوں گا کہ افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ مل کے ان قسم کے گروپس کا مقابلہ کریں. اچھا یہ بتا دیں چیئرمین صاحب کہ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ کنگز جماعتیں بناتے رہے ہیں اور لاڈلے پیدا کرتے رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ. کیا جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، اب پہلے بھی ایک اعلامیہ جاری ہو گیا تھا کہ اب جو ہے نا فوج کا سیاست سے بالکل تعلق ختم ہو گیا، کیا آپ کی جماعت پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ آگے چل کر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جائے گا؟ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوششیں اب ختم ہو چکی ہیں، آگے بھی کیا اس قسم کے جہاں تک جمہوریت ڈی ریل کرنے کے سوال ہے، میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے ہمیشہ کے لیے وہ دروازے بند کیے ہیں جو جمہوریت کو ڈیریل کرنے والی بات ہے. جہاں تک لاڈلا کی سیاست ہے اور سلیکشن ہے، میرا خیال میں اس کے لیے ہمیں مزید جدوجہد کرنا پڑے گا تاکہ یہ روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا جائے، پاکستان کے عوام پہ یہ اعتماد کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں. سوال کا جواب دے دیجیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں اور الیکشن کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. چیئرمین صاحب اس وقت جو ہے لاڈلا کون ہے